وكان تحته كنز لهما. وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز بھائیو، قرآن مجید کے اندر 30ویں سپارے میں 107 نمبر کے اوپر جو سورت ہے سورہ الماعون ہے. 116 کے قریب اس سورت کے حروف ہیں اور 7 اس سورت کی آیات ہیں. قرآن مجید کے ایک حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں. ان 7 آیات کو پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین اگر 10 کے حساب کو سامنے رکھا جائے تو اللہ تعالی 1140 کے قریب نیکیاں عطا کرتے ہیں. 7 آیات، ایک سورت اور سورہ الماعون ارائیت الذی یکذب بالدین. چھوٹی سی سورت ہے. اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کو شروع کرتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، ایسے اگر اس کی تلاوت سے گزر جاتے ہیں تو حدیث کے مطابق 1140 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں اور 1 منٹ لگتا ہے. اور اگر صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر انہی آیات کے اوپر چاہے وہ قرآن مجید کی جس سورت کی بھی ہو، جس سپارے کی بھی ہو، اگر انہی کے اوپر غور و فکر کیا جائے، مثال کے طور پر یہی 7 آیات سورہ الماعون کی، اگر انہی کے اوپر غور و فکر کیا جائے، ان کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، تفکر کے ساتھ پڑھا جائے، دل کو حاضر رکھتے ہوئے پڑھا جائے، کان لگا کر پڑھا جائے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، ہمتن گوش ہو کر پڑھا جائے، ساری کی ساری توجہ کا مرکز پڑھتے ہوئے یہی صورت ہو، تو میرے عزیز بھائیو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ایک حرف کو اللہ تعالیٰ 10 کی بجائے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. ایک حرف کی نیکیاں 10 کی بجائے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں. اگر ایسے پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں تو 1150 نیکیاں مل رہی. اگر غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہے ہیں، رک رک کر پڑھ رہے ہیں، مطلب کو سمجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور اپنی اسی طرح کی کیفیت بنا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگر سخت بات کی ہے تو اپنی کیفیت ڈرنے والی، جھکنے والی ہے، عاجزی والی ہے، انکساری والی ہے. اگر اس انداز سے پڑھتے ہیں
تو پھر ایک حرف کی 10 نہیں بلکہ 700 نیکیاں ملتی. صحیح مسلم کی روایت. اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. تو عزیز بھائیو یہ سورہ الماعون ہے جس کا ابتدا جو آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت سے کرتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت کیا آپ نے دیکھا ہے الذی اس شخص کو یکذب بالدین جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے قیامت کا انکار کرتا ہے. میرے عزیز بھائیو یہ جو مکمل صورت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بیان کیا ہے. اپنے حقوق کو اور بندوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. اور حقوق کو بیان کرنے سے پہلے 5 چیزیں بیان کی ہیں. ان میں سے 2-3 کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور 2 کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. مگر ان چیزوں کو ان حقوق کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان پر عمل نہیں کرتا یا ان حقوق کو اختیار نہیں کرتا چاہے جائے وہ کہے میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں, اللہ نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے, چاہے جائے وہ دعویٰ کرے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا, کسی چیز کو نہ ماننا. ایک ہوتا ہے جھٹلانا, مانتا بھی نہیں آگے سے جھٹلاتا ہے, تکذیب کرتا ہے, استہزاء کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیک الذی کیا آپ نے دیکھا ہے الذی اس انسان کو یکذب بالدین جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. عزیز بھائیو آگے 5 اعمال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ اختیار نہیں کرتا وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. ہم اپنا آج محاسبہ کریں گے کہ کیا یہ 5 چیزیں جو ہیں میں ان پر عمل کرتا ہوں. اگر عمل کرتا ہوں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, اگر عمل ہے ہی نہیں تو میرے عزیز بھائیو اپنی فکر کرنی چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہ اختیار نہیں کرتا, ایسے نہیں کرتا, یہ قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. 5 چیزیں پہلے کہا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے, پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں بتلاتا ہوں وہ کون ہے. پہلے کہا کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو, بعد میں کہا میں خود ہی بتلا دیتا ہوں وہ ہے کون. ارائیت الذی یکذب بالدین. عزیز بھائیو بعض اوقات کچھ آیات کا ترجمہ جو ہے وہ بار بار کیا جاتا ہے اس وجہ سے تاکہ ہمیں بھی کسی چیز کا علم ہو جائے, ہم بھی کچھ سیکھ لیں. کوئی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہمیں بھی آ جائے, پڑھنے کا بھی مزہ ہی اور ہوتا ہے. ارائیت الذی کیا آپ نے دیکھا ہے الذی اس شخص کو یکذب بالدین جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے, جزا سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی وہ کون ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں. اس کی پہلی علامت کیا ہے, پہلی اس کی نشانی کیا ہے, کیا کرے گا. فذلک الذی یدعو الیتیم, پہلا کام یہ کرے گا کہ یتیم کو دھکے دے گا. یتیم جو ہے اس کی حق تلفی کرے گا, اس کو دھکے دے گا. میرے عزیز بھائیو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے انسان یتیم کو دھکا دیتا ہے, اور یہ قبیح عمل, یہ برا عمل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہے. یتیم کی ویلیو ہی کوئی نہیں, کچھ سمجھے ہی نہیں جاتا. یتیم ہے, ہر کوئی دھکا دے دیتا ہے, ہر کسی کو اختیار حاصل ہے اس کو بات کرے, اس کو تانا دے دے, اس کا باپ اس کے سر پہ نہیں ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اللہ پاک کو ان لوگوں کا خیال ہے. کہا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کون ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے, کون ہے وہ جو یتیم کی حق تلفی کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم, جو یتیموں کا مال ہے ان کی سپرد کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, ان کے مال کو لے کر, اچھے مال کو لے کر اپنا نکما جو مال ہے, جو اپنا ہلکا مال ہے ان کے سپرد نہ کر دیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے, ان کا اچھا مال لے کر نکما مال جو ہے ان کے سپرد کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے, 4-5 بھائی ہیں, ایک بھائی فوت ہو گیا, 2-4 بچے ہیں. اب معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو جائیداد ہے, جو پراپرٹی ہے, یتیم بچوں کو ایسی جگہ سے دی جائے گی جہاں پر جگہ کی اتنی ویلیو نہیں ہے, جو جگہ فرنٹ والی نہیں ہے, جو فرنٹ والی نہیں ہے, جس کی ویلیو نہیں ہے, ان کو وہ نہیں دی جائے گی. دوسری جگہ پہ جہاں پہ کم قیمت ہے یتیم بچوں کو وہاں سے دے دیا جائے. اکثر تو اللہ معاف کرے ایسے کرتے ہیں, مارتے ہیں, بھگا دیتے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں.
صرف پیسوں کے لیے، صرف جائیداد کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اپنے بھائی کے بچوں کو گھر سے نکال دیا، اس کی بیگم کو گھر سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، دیکھو جو یتیم کو دھکا دے رہا ہے، یہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، یہ جھٹلاتا ہے قیامت کے دن. اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آج یہ اس کے مال کو کھا رہا ہے، آج یہ اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. کیا ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے؟ یتیم سمجھ کر، بے سہارا سمجھ کر، بے وقت سمجھ کر، اور اس بات کو سمجھ کر کہ اس کا کوئی کون پوچھنے والا ہے، جیسے مرضی کر دو. اور بعض لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں شکر کرو آپ کو مل گیا، وغیرہ لوگ حق کھا لیے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کا مال نہیں کھاؤ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، یتامہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ یہ جو یتیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفجر کے اندر کہ جو انسان ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ جو انسان ہے جب میں اس کو عزت دیتا ہوں، تکریم دیتا ہوں، اس کو مال دیتا ہوں، اس کو دولت دیتا ہوں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو عزت بھی دیتا ہوں، عہدہ بھی دیتا ہوں، مال بھی دیتا ہوں، دولت بھی دیتا ہوں، وَنَعَّمَهُ، اس پر انعامات کی بارش کر دیتا ہوں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت زیادہ عزت دی ہے، بڑا نوازا ہے. جب آتا جائے تو ہر بندہ کہتا ہے بڑا شکر ہے، بڑا شکر ہے، بہت آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْإِنسَانُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. أَهَانَنِي، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسوا کر دیا. اہان، اللہ پاک نے میری توہین کر دی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ رزق جب اتنا ہی تنگ ہو جاتا ہے، پہلے اتنے انعامات تھے، اتنے انعامات، اتنے احسانات، اور پھر رزق تنگ ہو گیا، اور پھر اللہ سے تم دور ہو گئے، پھر اللہ نے تم کو رسوا کر دیا، پھر اللہ پاک نے تم کو ذلیل کر دیا. کہا وجہ کیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتامہ کی عزت کیوں نہیں کرتے، تم یتیم کا خیال کیوں نہیں رکھتے. وجہ بیان کی ہے کہ یہ جو ذلت آئی ہے دنیا کے اندر، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتے، یتیم کا احترام کیوں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سورہ الضحیٰ کے اندر فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہے اس کو جھڑکا نہیں کریں، اس کو مارا نہیں کریں. کسی کا بچہ غلط کام کر دے تو سارے پردہ ڈالتے ہیں، اس کا باپ ایسا ہے، وہ غصہ کرے گا، مائنڈ کرے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا. اور اگر یتیم بچہ کر لے، چھوٹا بھی مارے گا، بڑا بھی مارے گا، تایا بھی مارے گا، چاچا بھی مارے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیم سے غلطی ہوئی ہے اس کو مارو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں. یہ ایسے عمل ہیں ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، مگر ان کا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو یتیم ہے آپ نے اس کا خیال کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یتیم کا خیال کرتا ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے، اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے. اور اللہ پاک کے قرآن کے مطابق فَارْزُقُوهُمْ وَلْيَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. میرے دین بھائیو، آج بھی بہت زیادہ ایسے بھائی ہیں جو یتیم بچے ہیں ان کی وہ کفالت کرتے ہیں، مگر کس انداز سے کرتے ہیں؟ پیسہ دے دیتے ہیں. صرف پیسہ دینا کافی نہیں ہے میرے دین بھائیو، کسی یتیم بچے کو پیسے دے دینا، ان کے گھر والوں کو پیسے دے دینا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے، فرمایا فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، ان کو جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اس سے رزق